بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر، یورپ میں انڈین پروپیگنڈے کا سب سے بڑا نیٹ ورک یورپی یونین ڈس انفو لیب نے اس نیٹ ورک کی تحقیقات کی اور اسے بے نقاب کیا. اور یہ تمام جو نیٹ ورک تھا صرف اور صرف سینٹرک تھا پاکستان مخالف، پاکستان کے خلاف بہت پھیلا ہوا اور سسٹمیٹک پروپیگنڈے کا نیٹ ورک، جس سے پاکستان کو بے تحاشا نقصان ہوا. ہر فرنٹ کے اوپر پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن 15 برس تک یہ نیٹ ورک جنیوا میں اور برسلز میں پاکستان کے خلاف کام کرتا رہا، پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتا رہا. اور اس نیٹ ورک کا مقصد خاص طور پر کمیونیکیشن فرنٹ کے اوپر ذرائع ابلاغ کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آن لائن فیک ویب سائٹ کے ذریعے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنا تھا. آج ہم اس انتہائی حساس اور اہم ترین موضوع پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے، ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اتنے بڑے ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کا مقابلہ کرنے کے لیے. سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جو مہمان شریک ہیں ان کا تعارف کراتے چلیں. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب میڈیا اور کمیونیکیشن کے انالسٹ ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر کمیونیکیشن، انٹرنیشنل کمیونیکیشن اور اسلامو فوبیا کے بھی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد علی صاحب. سید محمد علی ڈائریکٹر سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز اور اسٹریٹجک اور انٹرنیشنل افیئرس کے انالسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انس ملک صاحب، میڈیا کی دنیا میں رائزنگ سٹار ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں اور انالسٹ بھی ہیں. انس ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی ایک یورپین این جی او نے تحقیقات کر کے اس کو انرتھ کیا ہے. اب پاکستان اس کا مائلیج یقینی طور پہ اس کا اٹھا رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بار بار بتا رہا ہے کہ اس کا نوٹس لیں. یہ فیکٹس ہیں کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ کچھ پہلے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا چیز ہے، کتنا بڑا نیٹ ورک تھا یہ؟ تھینک یو ویری مچ. یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے جو ان دا لاسٹ کپل آف ڈیز ٹائم اس وقت دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور بڑا انفارچونیٹ میں اس کو اس لحاظ سے کہوں گا کہ یہ بریک بھی وہاں سے ہوا ہے پرابلی جہاں سے اس قسم کے کاموں کی میکنگ برسلز اینڈ جنیوا. برسلز اینڈ جنیوا سے ہی یہاں بریک ہو کے ہمارے پاس یہ انفارمیشن کی فارم میں پہنچا ہے. ہمیں اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکچولی ہے کیا. دیکھیں، یورپین یونین کا ایک ڈس انفو لیب ایک ادارہ ہے، ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تھنک ٹینک ہے، این جی او ہے. تھنک ٹینک ہے، این جی او ہے، جو کہ اس قسم کی چیزوں پہ کام کرتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ڈس انفارمیشن کے ویریس سینٹرز ہیں ان کو کیسے جو ہے نا وہ لوکیٹ کرتے ہیں، ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجیز کے ان کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے. دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں فیک نیوز کے حوالے سے ہر جگہ پہ چیزیں پائی جاتی ہیں. پروپیگنڈا چل رہا ہے. پرسپشن مینجمنٹ کے لیے جو ہے نا یہ سارے ایشوز جو ہے نا وہ ریز ہوتے ہیں. ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پروپیگنڈا کے لیے ایک بہت بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ادارہ تھا جو کہ یہ سارا کام کر رہا تھا اور پاکستان کو مینلی وہ ٹارگٹ کر رہا تھا. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں سبسیڈری میں وہ چائنا کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، بٹ دیٹ واز ان فیکٹ سینٹرڈ مینلی آن پاکستان. 3 مین ایریاز تھے سر اس کے جس پہ وہ کام کر رہا تھا، جس پہ میرا خیال ہے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی. وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ایک فیک نیوز کے حوالے سے انہوں نے کوئی انڈیا کرونیکلز بنایا ہوا تھا جو مختلف قسم کی فیک نیوز جو ہے وہ پوری طریقے سے ڈسیمینیٹ کر رہے تھے، اور پاکستان کی امیج بلڈنگ کے حوالے سے نیگیٹو امیج بلڈنگ، نیفیریس ڈیزائنز ان کے سارے وہ پاکستان کے حوالے سے زیادہ نظر آتے ہیں. دوسرے لیول پہ سر جو امپورٹنٹ کام چل رہا تھا نا وہ یہ کہ مختلف این جی اوز سے مختلف تھنک ٹینکس کو انہوں نے آپریٹ کرا رہے تھے اور وہ بڑی تعداد میں تھے، اور وہ پاکستان کے مختلف تھنک ٹینکس اور این جی اوز کے ساتھ بھی ان ٹرمز آف کنیکشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹا یہاں سے لے رہے تھے. سید محمد علی صاحب یہ بتائیے کچھ مزید اس آپریشن کے بارے میں بتائیے کہ ڈس انفارمیشن کا نیٹ ورک جو ہے وہ کم و بیش 116 ممالک تک پھیلا ہوا تھا. 116 کنٹری تک یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا. کام کیسے کرتا تھا؟ مزید کچھ روشنی تو ڈاکٹر صاحب نے ڈالی ہے، کچھ مزید آپ وضاحت فرمائیے کہ کیا ان کی جسے کہتے ہیں موڈس آپرینڈائی کیا تھی، چلانے کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ 15 سال میں ایک گلوبل انفارمیشن آپریشن تھا جو بہت اسٹریٹجک نیچر کا تھا، جس کا مقصد صرف پاکستان کو بیڈ ماؤتھ یا کرٹیسائز یا ڈیمینیفائی کرنا نہیں تھا. یہ ایک امپورٹنٹ آبجیکٹیو تھا، بٹ دس واز ناٹ دا اونلی آبجیکٹیو. پہلے تو اس کے سسٹم اور اس کے اسٹرکچر کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
میرے خیال میں اس کے بیسیکلی 4 کی کمپوننٹس تھے. اس کا جو کور تھا وہ ایک ہولڈنگ کمپنی تھی سری وستاوا گروپ جس کو کہا جاتا ہے, اور وہ انڈیا بیسڈ ایک کمپنی ہے. اس کا جو سیکنڈ لیول یا جو سیکنڈ ٹیئر تھی اس کے اندر کچھ تھنک ٹینک, کچھ جس کو یورپین یونین کرونیکل ویب سائٹ کہتے ہیں وہ, اور کچھ فیک این جی اوز تھی. یہ دوسری لیئر تھی. اب وہاں سے جو آئیڈیاز انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز جنریٹ کرتی تھیں, جو تھیمز اور نیریٹیوز, وہ اس سری وستاوا گروپ کے ذریعے سے ان تھنک ٹینکس کو, یورپین یونین کرونیکل جو ویب سائٹ تھی, اور وہ جو فیک این جی اوز 10 سے زیادہ قائم کی گئی تھیں انٹرنیشنلی, ان کو وہ نیریٹیوز دیے جاتے تھے. اس کا تھرڈ لیول یہ تھا کہ آپ میڈیا ڈومین اور پولیٹیکل ڈومین دونوں میں کام کرتے تھے. میڈیا کے اندر جو آپ کا تھرڈ لیول تھا, وہ تھرڈ ٹیئر آپ کی 750 کے قریب فیک نیوز ویب سائٹس تھیں. انس ملک صاحب, اسی کے اوپر سوال ہے کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کتنا ہمارا امیج تباہ ہوا؟ اسیسمنٹ بیسڈ کویسچن ہے, کتنا پاکستان کو ان ٹرمز آف اسٹریٹجک کمیونیکیشن جس کی طرف سید محمد علی نے اشارہ کیا, ہماری نقصان کی اسیسمنٹ کتنی ہے, کتنا ہمارا تشخص تباہ ہوا, کتنا ہمارا بیانیہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں سنا گیا, اس کو جھوٹ کہا گیا ہمیشہ. جی بہت شکریہ متین صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا اور بلایا. کمنگ اسٹریٹ ٹو اے کویشچن, اس نقصان کا اسیسمنٹ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. 15 سال ایک اتنا بڑا عرصہ ہے. اگر آپ 2005 سے شروع کریں, جب سے یہ نیٹ ورک شروع کیا تو گویا پاکستان میں زلزلہ آیا, زلزلے کے بعد فرینڈز آف پاکستان بنی, اس کے بعد ڈرون اسٹرائک سے بہت بڑا ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے 2015 سے 5 سے 2020 تک 15 سال جو ہیں, جس میں میگنیٹیوڈ آف دی لاس کین ناٹ بی اسیسڈ کم واٹ میں. اور اس بیسکلی یہ جو ای یو ڈس انفو لیب ہے, یہ تو آپ کے پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ جی پاکستان ایسا نہیں ہے. جو ایک آپ کو یاد ہوگا 2006 میں ایک تنظیم بھی بنی فرینڈز آف پاکستان کے نام سے. فرینڈز آف پاکستان میں بھی مور اور لیس یہی ہماری کوشش تھی کہ ہم ویسے نہیں ہیں جس طرح پورٹری کیا جاتا ہے. اور آج یہ ای یو ڈس انفو لیب نے اس کے اوپر مزید مہر لگا دی کہ دیکھیں پاکستان ویسا نہیں ہے جس طرح گوگل سرچ کے اوپر یا ایک کچھ میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے پورٹری کی جاتی ہے. 750 کے قریب میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, 116 ممالک کے اندر یہ پورٹریل چل رہا تھا. ایک بڑی اسٹیبلش وائر ہے انڈیا کی اے این آئی, اس کے تھرو یہ کیا جا رہا تھا. اے این آئی کی پارٹنرشپس ہیں, رائٹرز کے ساتھ اس کی پارٹنرشپس ہیں. سو اٹ ریزز اے لاٹ آف کویشچنز. اور سب سے بڑا الٹیمیٹ لاس جو ہے وہ ریاست پاکستان کا ہوا ہے, پاکستان کے لوگوں کا ہوا ہے. اور اس کا جو لاس کا جو کرائٹیریا ہے وہ مختلف ڈائمینشنز میں ہے. امیج کے حساب سے بھی لاس ہوا ہے, جابس کے حساب سے بھی لاس ہوا ہے, مانیٹری لاس ہوا ہے, ہر طرح سے اس کو لاس ہوا ہے جس کو کوئی ایسیس کر ہی نہیں سکتا. اس نقطے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان مخالف بھارتی ڈس انفارمیشن نیٹ ورک جو بے نقاب ہوا ہے, اور جو نیٹ ورک برسلز اور جنیوا میں کئی برسوں سے پاکستان کے خلاف چلتا رہا. اس میں سینکڑوں کی تعداد میں ویب سائٹس تھیں, اس کے ساتھ ساتھ کئی فیک نیوز پیپرز تھے, فیک نیوز ویب سائٹس تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری صورتحال پر پاکستان کے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں, پاکستان کے پاس قانونی راستے کیا ہیں. محض بیانات دے دینا, محض تشویش کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی صاحب نے, پاکستان کے سابق لا منسٹر بھی رہے ہیں. احمد بلال صوفی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ساری صورتحال آپ کی نظر سے گزری ہے کہ اتنا وسیع و عریض ڈس انفارمیشن کا نیٹ ورک جو انڈیا کی سرپرستی میں برسلز اور جنیوا میں چل رہا تھا, اور 15 برسوں سے مختلف فیک ویب سائٹس, مختلف فیک آن لائن میڈیا آرگنائزیشن, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ آئی کہ کئی ایسے جو ماہرین تھے, کئی ایسے جو پروفیسر تھے جو وفات پا چکے ہوئے تھے, ان کے نام اور آئی ڈیز بھی استعمال کی گئیں تاکہ پاکستان مخالف بیانیے کو تقویت دی جا سکے.
آپ بتائیے کہ لیگل آپشنز پاکستان کے پاس کیا کیا ہیں، چونکہ یہ ریاست مخالف پروپیگنڈا تھا اور یہ یقینی طور پہ بہت سیریس جرائم میں آتا ہے۔ جی متین صاحب، بیسیکلی جو سارا انڈین کرونیکلز کا ڈاکیومنٹ اگر آپ دیکھیں تو ایک سے زائد انٹرنیشنل وائلیشنز نظر آتی ہیں انڈیا کے بہاف پر اور انڈین حکومت اور انڈین اداروں کے بہاف پر، اور یہ جو وائلیشنز ہیں ان کی نوعیت کچھ کی جو ہے وہ سول رانگز کی ہے، کچھ کی نوعیت بین الاقوامی قوانین کی وائلیشنز کی ہے، کچھ کرمنل اوفینسز ہیں اور کچھ مس ریپرزنٹیشن اور فراڈ کی بڑی واضح طور پر آپ کو اوفینسز کے شواہد ملتے ہیں۔ سو یہ ایک اسٹریٹجی نہیں ہوگی، ایک لیگل حملہ نہیں ہوگا، ایک لیگل رسپانس نہیں ہوگا، بلکہ ملٹیپل ہوں گے، کیونکہ جس نوعیت کی اللیگیلٹیز کو ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے، امپرسونیشن ہے، فراڈ ہے، مس ریپرزنٹیشن ہے، ڈیسیٹ ہے، تو دنیا کے مختلف قوانین میں ان کے مختلف لیگل اپروچز ہیں۔ تو جہاں جہاں ڈومینز رجسٹر ہوئی ہیں ان ممالک کے قوانین دیکھنے ہوں گے، جہاں جہاں مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے ان ممالک کے قوانین دیکھنے ہوں گے، اور جہاں جہاں جن آرگنائزیشنز کو جو ڈیفنکٹ ہو چکی تھی، ایکوساک میں ان کو رائٹ تھا ریپرزینٹ ہونے کا، ان کو ریسرکٹ کیا گیا، یعنی کہ ان کی مینجمنٹ کو دوبارہ سے اڈاپٹ کیا ود اے ڈیسیٹفل انٹینٹ، اور جو ان کا پرپس تھا، جو ان کا لیگل مینڈیٹ تھا، جس بنیاد پر ان کی رجسٹریشن ہوئی تھی، اس سے منافی پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، چائنا کے خلاف کیا گیا، یہ ان کے مینڈیٹ میں تھا ہی نہیں۔ سو یہ سب بڑی سیریس وائلیشنز ہیں ڈومیسٹک قوانین کی مختلف ممالک کی اور انٹرنیشنل لاء کی۔ انٹرنیشنل لاء کی اس لیے بھی وائلیشن ہے کیونکہ یو این چارٹر کے نیچے تمام ممبر ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات کو اچھا رکھنا ہوتا ہے، پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب ان کے حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو جنگ میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن جنگ بھی اوائڈ کی جاتی ہے اور انٹرفیرنس کو اوائڈ کیا جاتا ہے، اور یہ رسپانسبلٹی ممالک کی ہے کہ یو این چارٹر کے اغراض و مقاصد کے لیے آگے بڑھیں، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کئی سال کیمپینز کو ملٹی لیٹرل فورمز پر اس کو انلیش کیا جائے۔ یہ انتہائی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ انڈیا کو ایک انتہائی ارسپانسبل ریاست کے طور پر، اور ایک ایسی ریاست جو اپنے اقوام متحدہ کے چارٹر سے بالکل منافی، بالکل متصادم رائے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بے شمار مواد اب آ گیا ہے، اور پاکستان کی حکومت کو اب اس مواد کو استعمال کرنے کے لیے کمپریہنسو اسٹریٹجی بلڈ کرنی چاہیے۔ اور آپ نے خود جس طرح بتایا کہ انٹرنیشنل لاء کے مایہ ناز پروفیسر ہارورڈ کے، جن کا انتقال 2006 میں ہوتا ہے، ان کو دکھایا گیا ہے بطور مندوب مختلف تقریبات میں جو اس نیٹ ورک کے نیچے ہوئی، اور اس سے بھی بہت زیادہ اکیڈیمکلی غم و غصہ پایا گیا کہ یہ کس نوعیت کی کیمپیننگ ہو رہی ہے، جس میں جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جو انتہائی ریسپیکٹڈ نام ہیں، ان کی آئیڈینٹیٹیز کو اڈاپٹ کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور وہ ایشوز جو پاکستان کی فالٹ لائن ہے بھی نہیں، گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اس کو فالٹ لائن کے طور پر پریزنٹ کرنے کے لیے جنیوا میں ایکٹیویٹی کے لیے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس اب ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس اداروں کے بعد بھی ایشو کو ٹیک اپ کرنے کا، کہ آپ کی یو این سسٹم ابیوز بھی ہو رہا ہے ان طرح کے ارسپانسبل اور ڈیسیٹفل پرپزز کے لیے، اور جو اس کے بنیادی اغراض و مقاصد ہیں اس کے لیے ایسی این جی اوز کو جن کا رائٹ آف آڈینس نہیں بنتا، ان کو نہیں کلوز دینے چاہیے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے بین الاقوامی قانون کے ماہر احمد بلال صوفی صاحب۔ انس ملک صاحب، فارن منسٹر نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ اقوام متحدہ میں جو اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے یو این کی، اس سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے، اور وہ جو کونسل ہے اس وقت اکنامک اینڈ سوشل کونسل کی چیئر اس وقت پاکستان کے پاس ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں باقی تمام انٹرنیشنل جو فورمز ہیں، لیکن ایک فورم اس وقت پاکستان کے پاس ہے اور اس کا آج انہوں نے ذکر کیا خاص طور پہ، ہاؤ افیکٹو از دی یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کونسل ٹو ہیلپ پاکستان against this particularly propaganda and disinformation network which has been identified? Well, I personally believe instead of requesting the UN, you could have just asked them,
آپ کے پاس 10 آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ان کے پاس ایکریڈیشن ہے, ان کے ایکریڈیٹڈ لسٹ پر ہیں. آپ پہلے ان کو کہتے ہیں کہ اس کو کینسل تو کریں انسٹیڈ آف ٹیکنگ نوٹس, کیونکہ اب تو یہ بات پروون ہے کہ جی دیور ثابت ہو چکی ہے اور ہم نے نہیں کیے, ایک تھرڈ پارٹی نے کی ہے. پہلی بات یہ. دوسرا یہ, دا فارن منسٹر the least he can do کہ وہ ان ممالک کو ریچ آؤٹ کریں جہاں پہ یہ تھنک ٹینکس یا یہ این جی اوز ہیں, ان کو کہیں جی ان کی رجسٹریشن تو کینسل کریں. آپ پہلا قطرہ تو آپ وہ کریں, بونڈ انیشیٹ کریں تاکہ وہاں سے کہیں سے تو چیز شروع ہو. ابھی تو آپ صرف یو آر ان اے ویری ڈیفینسو اپروچ, بڑی اپولوجیٹکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, نوٹس لینا چاہتے ہیں. آج فارن منسٹر نے محیط یوسف صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی, اس میں محیط یوسف صاحب نے کہا کہ جی ہمیں پتہ تھا. آپ کو پتہ تھا تو آپ پچھلے 15 سال سے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں جی پس پردہ کچھ چیزیں ہو رہے تھے, وہ معاملات سامنے نہیں آتے. اگر پس پردہ جو معاملات سامنے نہیں آتے اور آج 15 سال بعد ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں. آج 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے, 48 گھنٹے میں صرف ایک پرائم منسٹر کا ایک ٹویٹ ہے, 2 ٹویٹس اور فارن منسٹر کی ایک پریس کانفرنس ہے, دیٹس اٹ. آپ نے اپنے گلوبل ریچ آؤٹ کیا کیا ہے؟ میں آپ سے پھر یہ بات کرتا ہوں کہ 10 آرگنائزیشن, 750 آرگنائزیشنز ہیں جو نیوز آرگنائزیشنز ہیں جو 116 ممالک میں ہیں. ہیوج نیٹ ورک آپ نے کہاں ریچ آؤٹ کیا؟ آپ نے ریچ آؤٹ کیا نہیں. آپ ایکوساک سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دے کین ٹیک کوگنیزنس آف دا میٹر. ایک ایسی باڈی جس کی چیئر آپ کے پاس خود ہے, وائی ناٹ رائٹ ٹو دی یو این, وائی ناٹ میک دیم مور اویئر اینڈ آسک دیم ٹو کینسل اٹ. پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹری جنرل آف دی یونائیٹڈ نیشن ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, 15 برس سے یہ چیز ہو رہی تھی اور ہمیں نہیں تھا پتا. تو ہماری دنیا میں 2 فیسز ہیں. پاکستان, جب ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس وزارت اطلاعات ہے اور وزارت خارجہ, یہ پاکستان کا فیس ہیں. چونکہ کمیونیکیشن اور اسٹریٹجی کے حوالے سے انفارمیشن منسٹری آتی ہے, ڈپلومیسی کے حوالے سے دفتر خارجہ. انس ملک نے جو بات کی کہ 15 برس سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ہم اس سے بے خبر تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پوری اپرچونٹی کو ایک طرح سے لینے کی ضرورت ہے, اس کو ایز این اپرچونٹی کی صورت میں لینے کی ضرورت ہے, اور اس کو ایز یہ بھی بتائیے بے خبری کا عالم جان بوجھ کے تھا یا میں اس میں تھوڑا سا ایسا کروں کہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, اس میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جی, ایک تو یہ کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا اینڈ ہو آر ریسپانسبل فار دیٹ. یعنی یہ سارا کچھ کی پراپرلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کون پاکستان کے اندر بھی ریسپانسبل رہا ہے, جو ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. بلیک شیپس یہاں پہ بھی اویلیبل ہیں, یہ کانٹیکٹ میں جب رہے ہیں پاکستان کے اندر تو وہ کون لوگ ہیں تاکہ ان کے متعلق بھی کام کیا جا سکے. دوسری بات سر سمجھنے والی یہ ہے کہ جیسے ابھی احمد بلال صوفی صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑے لیگل فورم بھی ہے, میں کہتا ہوں کہ صرف ہمارے پاس ایک فورم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈز. یس, باقی اس کے علاوہ سر کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں رشیا کے خلاف کولڈ وار کے اندر یہ ساری کی ساری ہائیبریڈ وارفیئر چلتی رہی. واٹ رشیا کوڈ ڈو آفٹر دیٹ, پرابلی آپ کے پاس کسی انٹرنیشنل فورم پہ آپ کو اس کی سنوائی نظر نہیں آتی. اگلی بات آپ کے سامنے بالکل اس وقت جائز اور واضح طور پر آپ کے سامنے اویلیبل ہے کہ 2016 میں جب یو ایس الیکشنز کے اندر رشیا کی انوالومنٹ ہوئی سامنے آئی اور وہ سامنے بھی آتی ہے اور اس پہ تحقیقات کی جاتی ہیں, اس کے اوپر تحقیقات بھی کی گئی, اور وہ جو کیمبرج انالیٹیکا جس نے ڈیٹا آپ کے مختلف سوشل میڈیا سے لے کے اس کے بعد چوری کیا, پھر پوری دنیا کے لوگوں کو بیچا, اور پھر لوگوں کے ٹرینڈز کو چینج کرنے کے لیے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے انہیں اسی قسم کے ٹویٹس دی. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کیا انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں, کیا اس پہ آج تک کوئی چیز ریزلٹ سامنے ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایسی کوئی چیز ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے. جی, سید محمد علی صاحب, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے بالکل یہ کہا کہ ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی, جب بھی آپ بھی عسکری اداروں کے ساتھ رہے ہیں, تمام گورنمنٹ کے لیولز کے اوپر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی, ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی. تو سوال یہ ہے کہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی اور انڈین ہیوج ڈس انفارمیشن نیٹ ورک مقابلہ کون کرے گا؟ صرف یہی ہوتا رہے گا کہ جی وہ بہت ہو گیا, بین الاقوامی برادری نوٹس لے لے, جس طرح انس ملک صاحب نے بھی کہا. اب پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے یہ بتائیے. پریکٹیکلی یہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی, ابلاغی حکمت عملی, انڈیا کے ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کا توڑ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا وہ یہ کہ ہمیں اپنے تھوڑی مزاج میں بھی تبدیلی لانی چاہیے. ہمیں, انس صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایک معذرت خواہانہ انداز میں سفارت کاری کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کر لیں وہ کر لیں. دیکھیں آپ کو تھوڑا سا پرو ایکٹیولی اور بولڈلی, بیکاز یو آر آرمڈ ود دیز فیکٹس اینڈ فگرس,
اب ہندوستان کے خلاف کھل کے کھیلنا ہے. آپ کھل کے کھیلیں, دنیا کے ہر فورم پہ اس کو ایکسپوز کریں اور دنیا کو کنونس کریں کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے. دیکھیں نہ صرف کہ وہ ایک انتہا پسند ہندو جو سیاسی قیادت ہے جو کہ ایٹمی ہتھیاروں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے, اپنی ریجنل کنٹریز کو ڈسٹیبلائز کر رہی ہے, اپنے ایلائز اور دنیا کے 116 ملکوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اپنے مفادات کے لیے اور مسلیڈ کر رہی ہے, اور دنیا میں مس انفارمیشن کا یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا تاریخی نیٹ ورک آج ایکسپوز ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا, پروفیسر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, کہ جرنلزم کی تاریخ میں 116 ملکوں کو آپ میں 750 ادارے اور گمراہ کر رہے ہیں, آپ پوری عالمی برادری کو گمراہ کر رہے ہیں. اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے کہ انڈیا ایک ارسپانسبل اسٹیٹ ہے جو کہ پوری عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے, نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ حقائق کے حوالے سے, اور اقوام متحدہ, یورپین یونین جیسے اداروں کو استعمال کر رہا ہے ان کے مفادات کے بھی خلاف. تو یہ بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ایفرٹ, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری ڈپلومیسی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو بہت قابل سفارتکار بھی ہیں ان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے دنیا کی تمام لیڈرشپ کو اور اپنے کاؤنٹر پارٹس کو انگیج کریں, کانفیڈنس میں لیں. بالکل دفتر خارجہ کا انتہائی اہم رول ہے, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے انس ملک صاحب سے, لیکن ابھی لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. انس ملک صاحب بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی کہ کیا کیا ہمارے پاس آپشنز ہیں اور کہاں کہاں ہم لیگ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے, سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت گہری اٹیچمنٹ ہے آپ میڈیا کے ساتھ اور آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آتے بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کی اس وقت حالت اکنامکلی, جسے ہم کہتے ہیں اکنامکلی, اس وقت ٹیکنالوجیکلی اکنامکلی ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے جتنی دنیا کے دیگر ممالک کے میڈیا کی. اس میں خاص طور پر اگر ہم انڈیا کے میڈیا کی بات کریں تو وہ ٹیکنالوجیکلی بھی اور فائنینشلی بھی بہت اسٹرانگ ہے. اس ساری صورتحال میں ہماری گورنمنٹ ہمارے میڈیا کو ساتھ لے کر کیسے چل سکتی ہے؟ ول گورنمنٹ ٹیک اینی انیشیٹو کہ پاکستانی میڈیا کو آن بورڈ لے, انفارمیشن شیئرنگ کرے, خاص طور پر ہندوستان کے خلاف جو چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ڈوزیئر پہلے میڈیا کے ساتھ شیئر کیا گیا, ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا نے اس کو کوئی بہت اچھا کھیلا, لیکن اب یہ بہت بڑا ڈس انفارمیشن نیٹ ورک ہے. اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, پرٹیکولرلی ٹو ٹیک میڈیا انٹو کانفیڈنس, میڈیا کو ساتھ لے کے کھیلنے کے حوالے سے؟ آئی تھنک ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل لیول کا کوئی چینل نہیں ہے پاکستان میں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دنیا اردو نہیں سمجھتی. ہم ابھی بھی جب ڈسکشن کر رہے ہیں اردو میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر یا کسی بھی ملک میں اگر آپ دیکھ لیں, آپ انڈیا کی اگزامپل لے لیں تو ان کے پاس 100 سے زائد انگریزی بولے اور دیکھے جانے والے چینلز ہیں, اور اسی میں پھر کچھ انٹرنیشنل بیمز کے اوپر بھی وہ چینل جاتے ہیں. آپ کے پاس واحد ایک پی ٹی وی اور ایک پرائیویٹ ادارے کے علاوہ کوئی انگریزی بولے اور دیکھے جانے والا چینل نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ سب سے زیادہ آپ وہیں پر ہی آپ بیک فٹ کے اوپر لائی کر دیتے ہیں کہ جب ایک انٹرنیشنل ویور ہے جو کہ امریکہ سے یا لنڈن سے یا پھر کہیں سے بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو اس کو تو آپ کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی. جب زبان سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو کس طرح وہ کمپریہینڈ کر سکتا ہے؟ پہلی بات ہمارا بیانیہ کس طرح ایگزیکٹلی. تو آپ یہاں پر جتنے شادیانے بجاتے رہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, جب تک وہ بات ان کی لینگویج میں کنوے نہیں ہوتی ہے ایٹ اے لینگویج آف دیئر انڈرسٹینڈنگ, تب تک تو آپ بالکل زیرو ہیں. نمبر 1. نمبر 2, گورنمنٹ کو اور حکومت وقت کو انفارمیشن اور ٹرانسپیرنسی رکھنی چاہیے. جتنا زیادہ وہ انفارمیشن کا فلو رکھیں گے, اچھا اور برا دونوں, کرٹیسزم لینے کی یہاں پہ کبھی بھی کسی بھی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی, چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو. جب بھی آپ کوئی کریٹیک کرتے ہیں تو آپ کو لیبل کر دیا جاتا ہے. میرے خیال سے ان کو اس اورا سے اپنا نکلنا چاہیے, ان کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن فلو رکھنا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہیے,
کیونکہ اگر سوال ہوں گے جوابات آئیں گے, اور جوابات آئیں گے تو جو سوال پوچھنے والا ہے وہ بھی پاکستانی ہے, جو جواب دینے والا ہے وہ بھی پاکستانی ہے, اور ایونچولی ہم سب اسی پرچم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس پاسپورٹس, ہمارے پاس جو بھی ہے نیشنلٹی, ہم اسی ملک سے ہیں. تو جب جتنے زیادہ سوال, جتنی زیادہ اوپننس ہوگی, اتنا ہی زیادہ ملک کے لیے بینیفیشیل ہوگا. جی ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, انہوں نے بات کی کہ انفارمیشن جو ہے اس میں شفافیت ہونی چاہیے. شفافیت تو اس وقت آئے گی کہ جب انفارمیشن شیئر کی جائے گی. آپ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں, کمیونیکیشن میں اسٹیٹ سے میڈیا تک یا پبلک تک اس میں کیا بیریئرز ہیں, ہرڈلز ہیں؟ اسٹیٹ لیول پہ انفارمیشن کیوں چھپائی جاتی ہے؟ یہ ایک چیز ہے کہ ہم ہمیشہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کو کانفیڈنس میں لیا جائے. پاکستان میں تھنک ٹینکس بھی ہیں, میڈیا بھی ہے, نیوز پیپرز بھی ہے, لیکن جب ہم اس قسم کی انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ہیوی کرٹن نظر آتا ہے, پردہ پڑا ہوا نظر آتا ہے. جی ہسٹوریکلی اگر آپ پاکستان کے پورے میڈیا سین کو اگر آپ سے دیکھیں تو گورنمنٹ اور میڈیا یہ ایک طرح سے ایک ٹینس ریلیشن شپ ان کے رہے ہیں. کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپس میں کوئی ایک کارڈیل ریلیشن شپ کی فارم کے اندر رہے ہیں, اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں کرٹیسزم کو برداشت نہیں کرتی, کوئی بھی لہٰذا وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کوئی بھی حکومت ہو. آج آپ دیکھیں کہ ہم اس حالت میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ کے پاس جرنلسٹ کی لسٹیں بنی ہوئی ہے, لسٹ اے ہے, لسٹ بی ہے. لسٹ اے کو بلانا ہے گورنمنٹ کے فنکشنز کے اندر, لسٹ بی والوں کو نہیں بلانا. جب جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہوگی تو کارڈیل ریلیشن شپ بٹوین میڈیا اینڈ گورنمنٹ کیا ہو سکتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں. اگلی بات سر یہاں پہ دیکھنے والی سر یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز جو ہے نا وہ اپنے میڈیا کے اندر کہیں انگریو کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کسی لیول پہ آج تک اس کی ایفرٹ نہیں ہوئی, لیکن دنیا میں آپ کے پاس بہت سارے ایگزامپلز میں کوٹ کر سکتا ہوں. وہ کیا, آپ بے شک انٹرنل افیئرس کے حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ ہیڈ آن ہو جائیں, اور گورنمنٹ شوڈ ایکسیپٹ اٹ ایز اے کرٹیسزم. جنہوں نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ میڈیا کیا ہے, میڈیا کی کرٹیسزم میرے لیے لیسن ہوتی ہے جو مجھے آگے راہ دکھاتی ہے. آج ہم اس چیز کو اس فارم کے اندر کیوں نہیں لیتے کہ میڈیا کی کرٹیسزم آپ کے لیے کریکٹیو میئر کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. اس کے ساتھ جو چیز آگے آتی ہے نا سر, انٹرنل اور ڈومیسٹک افیئرس کے بعد نکل کے جب آپ یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فورن ریلیشن شپ میں میڈیا ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج یہ صورتحال ہوتی ہے کہ انڈیا آپ پہ جب الزام لگاتا ہے تو آپ کا انٹرنل میڈیا جا کے قصاب کو پکڑ کے لے کے آ جاتے ہیں. آپ کا انٹرنل میڈیا, آپ کے پاس کتنی ایسی کیسز ہیں جس میں وہ آپ کی گورنمنٹ کے جو اسٹانس ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اجمل قصب کا ہمارے لیے بہت بڑا جسے کہتے ہیں تصویراتی نقصان تھا. میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ دنیا کے اندر آپ ویسے اگزامپل کی صورت میں آپ امریکن میڈیا لے لیں, آپ یو کے میڈیا لے لیں, ایون آپ سر انڈیا میڈیا لے لیں, انٹرنیشنل افیئرز میں دے آر آلویز ٹوئنگ دا لائن آف دا گورنمنٹ. لیکن جب ڈومیسٹک افیئر کی بات ہوتی ہے تو یہ فریڈم اویلیبل ہوگی تو تب وہ انٹرنیشنل افیئرس کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ڈومیسٹک لیول پہ اسٹرینڈ ریلیشن شپ رکھے ہیں, اس کی ریفلیکشن آپ کو انٹرنیشنل افیئرس کے اندر بھی نظر آتی ہے, اور میڈیا کبھی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. جی میڈیا کبھی بھی اسٹیٹ کے ساتھ پاکستان کا کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. اور پہلے انس ملک بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جب کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹیگ لگا جاتے ہیں. پاکستانی ریاست اور میڈیا میں یہ دوریاں کیوں ہیں؟ یہ دوری جسے کہتے ہیں, اس گیپ کو ہم نے برج کیسے کرنا ہے؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے, پرائم منسٹر سے لے کے تمام ہمارے جو قومی سلامتی کے اداروں کے لوگ ہیں, کہ اس وقت انڈیا کا جسے کہتے ہیں 5th جنریشن وار اٹیک ہے پاکستان کے اوپر. تو اپنی اسٹیٹ اور میڈیا کے اندر اس گیپ کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے, اور تاکہ یہ گیپ ختم ہو اور ہمارا میڈیا بھی انڈین پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دے. دیکھیے سب سے پہلے تو بالکل جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا جو میڈیا ہے اب وہ بھی ایوالو ہو رہا ہے, اس کی بھی جو آپ کا الیکٹرانک پرنٹ سوشل میڈیا ہے, کوششیں ہو رہی ہیں, ایک نئے کچھ رولز بھی بن رہے ہیں جس کے حوالے سے کانٹینٹ اور نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے کچھ گائیڈنس بھی پرووائڈ کی جائے گی. لیکن آبویسلی اس کے تعاون کو ڈی کالونائزیشن کی ضرورت ہے ہمارے اسٹیٹ کے بیہیویئر کو, بیوروکریسی کو, کہ وہ صرف کنٹرول اور پریونٹ نہ کریں بلکہ وہ مینیج کریں, ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں جو کہ ٹرسٹ پہ مبنی ہو. مجھے کوئکلی 1 منٹ میں ایک کوئکلی یہ بتانا چاہتا ہوں, بہت کم ہے, اس کی آپ سمرائز کیجیے. جی بالکل. پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. پاکستان کو ایک روبسٹ اسٹریٹجک نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے, جس کے 5 پارٹس ہونے چاہیے. نمبر 1 یہ کہ بھارت جو ہے, کیونکہ اس وقت یہ ساری اس سٹوری نے ہمیں وہ فیکٹس, فگرز اور ایویڈنسز پرووائڈ کیے تھے جو کہ ہمارے ڈپلومیٹ, اسکالرز, انٹیلیجنس آفیسرز اور جرنلسٹ کو ابھی تک ملے نہیں تھے. اب آپ کو مل گئے, اب ہمارے پاس سب چیزیں آ چکی ہیں. اب آپ یہ ایویڈنس پرووائڈ کریں گے کہ بھارت جو ہے وہ آئیڈیولوجیکلی ایکسٹریمسٹ ریاست ہے, پولیٹیکلی انسٹیبل ہے, اکنامکلی امپلوژن کی طرف جا رہا ہے,
جبکہ انفارمیشن ڈومین میں وہ پوری دنیا کو مسلیڈ کر رہا ہے فیک نیوز سے، جبکہ ملیٹریلی وہ ریجن میں ٹیررزم پھیلا رہا ہے، ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے، فیٹف کا بھی آپ کیس بلڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، ورٹیکل نیوکلیئر پرولیفریشن کر رہا ہے اور ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے۔ جی انس ملک صاحب، یہ تمام نکتے کیا ہم اتنا مؤثر بیانیہ ڈیولپ کر پائیں گے؟ کوشش تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگین ایز اے سیٹ اس میں سب سے زیادہ انفارمیشن کا فلو جب ہوگا، جب آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اکوپ کریں گے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے سب سے بیسک چیز ہے ٹرسٹ بلڈنگ۔ ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے جو اسٹگمیٹائزیشن ہے وہ آپ کو ختم کرنی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ انڈین ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کا سامنے آنا اور اس کی آپریشنز جنیوا سے لے کے برسلز اور برسل سے لے کے 116 ممالک تک پھیلا ہوا یہ وسیع و عریض نیٹ ورک، پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، لیگل آپشنز ہیں، ہمیں اپنا مؤثر بیانیہ بنانا ہوگا، پاکستان کی اسٹیٹ اور حکومت کو اپنے میڈیا کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا، فوری طور پر انٹرنیشنل ریچ آؤٹ کرنا ہے، یعنی ہمیں عالمی برادری تک پہنچنا ہے، عالمی میڈیا تک پہنچنا ہے، انٹرنیشنل تھنک ٹینکس تک پہنچنا ہے، تاکہ ہمارے بیانیے کو تقویت ملے، اور جو چیزیں اب تک اس انڈین ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے سامنے آئی ہیں اس کا توڑ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، سید محمد علی صاحب اور انس ملک صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام دستک کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔